وہ والا ایشو مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریولنگ آج کل, میرے بھائی ٹریولنگ کوئی مشکل نہیں ہے اس اعتبار سے نماز کہ دیکھیں ہمارے پاس جب آپشن ہے نمازوں کو جمع کرنے کا, ٹھیک ہے, ہاں یہ اگلا کوشچن تھا, میں اس کے ساتھ اس کو لیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو اللہ نے اتنی ٹالرنس دی ہے کہ آپ زہر اثر کی نماز ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے آلموسٹ آج کل 12 بجے سے لے کے 6:30 تک پڑھ سکتے ہیں. 6.5 گھنٹے میں تو ٹرین کہیں نہ کہیں رکے گی نا تھوڑی دیر کے لیے, تو اترنا زمین پہ بھی ضروری نہیں, اندر ہی آپ کر لیں. اچھا, اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے آپ فجر تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جب 8-10 گھنٹے کا آپ کے پاس مارجن موجود ہے, اتنا کون سا لمبا سفر ہوگا, وہ بہت کم سفر اس طرح کے آتے ہیں. فجر آ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ, ہاں فجر آ سکتی ہے, اور فجر میں بتاؤں بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض اوقات فجر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوتا جہاز میں, کیونکہ جہاز اس طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے جو اپوزٹ سمت میں ہوتی ہے, اور اگر وہ اس سمت میں کر رہا ہو تو ایک دم ہی سورج سامنے آ جاتا ہے. ہاں, تو اس میں ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس دور کے مسائل تھے نا, اس دور میں اللہ نے فیسلٹیز بھی تو دے دی ہیں نا. دیکھیں صحابہ کرام تو بڑے پریشان ہوئے جب صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال جب آئے گا نا, پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور اس کے بعد نارمل دن. تو صحابہ نے کہا ہم نمازوں کا کیا حساب کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت اندازہ مقرر کر لینا. اس ٹائم تو گھڑیاں نہیں تھی, لیکن آج دیکھیں 6 مہینے کا دن, 6 مہینے کی رات, نارتھ اور ساؤتھ پول کے اوپر وہاں گھڑیاں بنی ہوئی ہیں نا جناب. سورج ادھر ہوتا ہے اور آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ گھڑیوں کو فالو کریں گے. تو آج کل بھی اسمارٹ فون کی برکت سے اور باقی چیزوں سے آپ لیٹ لانگ کو ڈیفائن کر کے آپ اندازہ کر لیتے ہیں قبلہ کس طرف ہے, نماز کی آلموسٹ اپروکسیمیٹ ٹائمنگ کیا ہے, اور اس میں آپ سفر میں فیسلٹی حاصل کریں. ظہر اثر کو جمع کریں اور مغرب اور عشاء کو, اور تینوں طریقے سے سنت ہے, جمع تقدیم بھی, جمع تاخیر بھی, اور جمع سوری بھی. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ظہر سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا ہوا تھا, کیری آن. بخاری مسلم آتا ہے کہ حضور اگر ظہر سے پہلے نکلتے تھے نا تو پھر آپ عصر تک اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے, عصر کے وقت میں جا کے ظہر اثر جمع کرتے تھے, پہلے ظہر اور پھر عصر. اور اگر آپ ظہر کے وقت گھر سے سفر شروع کرتے تو پھر گھر ہی میں ظہر اثر کو جمع کر کے, تاکہ پھر جا کے آپ مغرب عشاء میں جا کے رکے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. تو ظہر اثر کو جمع کریں, مغرب اور عشاء کو جمع کریں, اور مسافر ہے تو 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے پڑھیں گے. 1 اذان ہوگی 2 اقامت ہوں گی. ہاں 1 اذان 2 اقامت, 2 اقامت ہوگی. آپ اکیلے بھی ہیں تو اذان اقامت کہہ سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے, اور امام حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے, آپ یہ تو فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں, پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے اذان اور اقامت کہہ کے. اچھا عام حالت میں بھی اگر آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور مسجد میں آپ کو پتا ہے کوئی فیسلٹی ایسی نہیں ہے کہ کوئی جماعت کروانے دے گا, آپ گھر میں اکیلے اقامت کے, اکیلے جماعت کروائیں. جو امام کے ایکشنز ہیں نا, تلاوت اونچی آواز میں کی, تکبیرات انتقال جو ہے وہ اونچی آواز میں کہے, تسبیحات آہستہ آواز میں پڑھی اگر مغرب عشاء ہے, اور اگر ظہر اثر ہے تو آہستہ آواز میں پڑھنی. جس طرح امام نماز پڑھتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے ظہر اثر کو جمع کرنا ہے, 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے, 3 مغرب کے, اور 2 عشاء کے. اس کے بعد 1 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں, وہ آپ کی مرضی. یہ علی بھائی آپ نے بالکل, یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا کہ وہ جب آپ وہ تنہائی میں پہاڑوں پہ کسی چٹانوں پہ جا کے یہ جو اذان دے کے, اسپیشلی کیمپنگ کے دوران آپ جب نماز پڑھتے ہیں, اس کا لطف ہی اپنا. وہ کہتے ہیں نیچر کے آپ اتنا قریب ہوتے ہیں کہ آپ بالکل, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ کو اگر وہ لطف نظر آئے جو وہ جگہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں جن کے احساسات آپ فیل نہیں کر سکتے, وہ جگہ جس پہ آپ کھڑے ہیں, وہ درخت, وہ پہاڑ, جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو وہ کتنے جھومتے ہیں, یہ احساسات ہم فیل نہیں کر سکتے. وہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے, قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, جب یہ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام مخلوقات اتنی سینسٹیو ہے توحید کے معاملے میں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ان کے وہ والے احساسات ہوں, یہ پھٹ پڑے تم پہ, یہ تو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جتنے وہاں جاندار ہیں نا وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, آپ نے جمع والے میں یہ پورشن تو بتا دیا کہ ٹریول کے دوران, اب ٹریول نکلنے سے پہلے ہی اگر آپ ابھی آپ نکلے نہیں ہیں اور آپ کو تب بھی آپ جمع کریں, وہ تو حدیث ہے. اگر ٹائم نہیں ہوا, جس طرح کہ 11 بجے کا ٹائم ہے اور نہیں, وہ تو پھر کوئی ٹائم نہیں, پھر آپ نکلیں. اچھا آپ گھر میں جب جمع کریں گے نا پھر آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں. اچھا ابھی آپ سفر پہ کیونکہ نکلے ہی نہیں, ہاں تو بہتر یہ کہ نکل جائیں. صحیح ہے. میں یعنی کبھی لاہور جانا ہے نا تو ظہر کا وقت شروع ہے نا, تو جسٹ یہ ہم ایک پل جہلم کا کراس کرتے ہیں, سرائے عالمگیر میں قریب کوئی کسی پیٹرول پمپ پہ وہیں ظہر اثر جمع کی. اور اس طرح میں جب اسلام آباد سے آیا کرتا تھا نا تو جہلم سے پہلے ہی دینا شہر آتا تھا, وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا, میں وہاں پہ
جو ہے نا وہ اگر دوست کے ساتھ آؤں تو وہاں گاڑی کھڑی کر لیتے تھے اور نماز جمع کر کے فیسلٹی. اور اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ سفر کرتا تھا اس میں پھر گاڑی نہیں رکواتا تھا. اس کی وجہ ہے کہ رسک کے اوپر ہے نا, میں گھر بھی تو جا کے جمع کر سکتا ہوں. میں اپنے 2 فرض کام کرنے کے چکر میں اتنے لوگوں کو رسک پہ ڈال دوں کہ کوئی ڈاکو آ کے گاڑی لوٹ لے, تو یہ بھی بڑی سخت زیادتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ کی اینڈ ڈیسٹینیشن کے اوپر آپ پہنچ رہے ہیں نا, خدا کے لیے گاڑی نہ کھڑی کروائیں. سعودیہ میں آپ اگر سفر کریں نا پبلک ٹرانسپورٹ پہ, اگر وہ زور کے وقت نکلتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی اب عشاء کے وقت ہم گاڑی روکیں گے, نمازیں ادھر جمع کرو, کوئی نماز کے لیے نہیں روکنی. وہ اعلان کر دیتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے کرتے ہیں جو ہم باہر کے لوگ ہیں. ان کو عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کے بیٹھنا, ادھر کوئی نہیں گاڑی رکوا سکتا نماز کے لیے. ادھر دین جو ہے نا وہ ڈائریکٹ عربی میں آیا ہوا نا, ادھر دین جو ہے نا گھوم آ کے پہنچا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ فیسلٹی آپ صرف سفر نہیں, صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے بھی زور اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سفر میں تو سمجھ آتا ہے, بارش میں بھی سمجھ آتا ہے, اور خوف میں بھی سمجھ آتا ہے, بغیر کسی مجبوری کے یہ جمع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. اس فیسلٹی کو آج پرائم منسٹر اویل کر سکتا ہے, چیف منسٹر اویل کر سکتا ہے, آرمی چیف اویل کر سکتا ہے, چیف جسٹس اویل کر سکتا ہے, یا وہ تمام عہدے داران جن کے لیے مشکل ہے وہ عہدہ داران اس کو اویل کریں. لیکن وہ بندہ جو ہے ہی فارغ ہے, جس نے روزانہ کرکٹ کے لیے نمازوں کو جمع کرنا ہے, ان کو تو ہم نہیں کہتے آپ یہ کام کریں, لیکن ادروائز عام حالت میں آپ جمع کر لیں. اور یہ شیعہ کے نزدیک بھی یہ جواز کی حد تک ہے, افضل ہے الگ پڑھنا. خود مولا علی علیہ السلام کا خط ہے گورنروں کے نام جو ان کی کتاب شیعہ کی ناج البلاغہ میں لکھا ہے, اس میں مولا علی نے 5 نمازوں کے الگ اوقات اپنے گورنروں کو بتائے ہیں. یہ میں شیعہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی کہانیاں کروا کے رکھا ہوا ہے, جس طرح سنیوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے نا کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی, آپ کو کروائی ہوئی ہے کہ جمع کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے, افضل یہ ہے کہ 5 الگ وقت میں پڑھیں. اور اگر کوئی بہت مجبور ہے تو جمع سوری کر لے. جمع تقدیم تو میں نے آپ کو بتائی زور کے ساتھ اثر, جمع تاخیر اثر کے ساتھ زور, لیکن ترتیب وہی ہوگی, پہلے زور پھر اثر. جمع سوری ہے کہ زور آخری وقت میں, اثر اول وقت میں. یعنی اگر 4 بجے زور کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو آپ 3:50 پہ زور پڑے, جیسے ہی آپ کے کلاک پہ وہ ٹائم ہو جائے ڈیجیٹل واچ کے ذریعے اور اسٹینڈرڈ ٹائم گھڑی ہو, تو یہ وہ جمع کرنا ہے جو حنفیوں کے نزدیک بھی غلط نہیں ہے. ویسے بھائی یہ جمع ہے بھی ہے تو اپنے ٹائم کے اندر ہی جی. یہ جمع سوری اس طرح کہ ایک وضو میں آپ نے وہ فیسلٹی ویل کر لی. اچھا یہ اچھا سوال ہے آپ کا, میں اس کو ریبٹل کر دوں مزید. یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت نہیں ہے. نبی الاسلام کی جو سنت ہے نا بخاری مسلم میں کہ آپ نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے پھر آپ کی یہ فیسلٹی چھن جاتی ہے سوائے عشاء کے, وہ آپ لیٹ کر کے پڑھتے تھے. اگر آپ زور اول وقت میں پڑھیں گے یعنی 12:30 پونے 1, تو ظاہر ہے پھر اثر جب آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہے تو 4 بجے ہی پڑھ سکتے ہیں نا. یہاں کیا ہوگا کہ زور لیٹ ہو جائے گی نا اگر آپ 3:45 پڑھیں گے. تو یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت نہیں, آپ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے تھے سوائے عشاء کی نماز کے. اس سنت کو جو آپ کا عمومی عمل ہے زندہ رکھنے کے لیے نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. البتہ گرمیوں میں آپ زور تھوڑی ڈیلے کر کے پڑھتے تھے. ایک اور چیز